بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کے گمشدہ خزانوں سے، سچے موتیوں سے سجی حیرت انگیز تاریخی سچ کی خوشبوؤں کے ساتھ محمد ایوب کیم خانی سینئر کالمسٹ خوشبو علم کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ہر عہد کی تاریخی دستاویز بولتی تاریخ کی صورت میں سننے والے اہل علم کو علم کی خوشبو سے معطر کرنا بطور عبادت خدمت خلق کی صورت۔ روزانہ نت نئی دلچسپ و تاریخی حقیقتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوتا رہوں گا۔ میری طرف سے آپ کو مفت دینی اور تاریخی علوم کا سچا تحفہ ہے، اور آپ کا تحفہ میرے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، تاکہ تاریخ سے آپ کے تمام گھر والے اور آپ کے دوست اور تمام قوم کو تاریخی سچ کا پتہ چل سکے۔ میرا آج کا موضوع ہے کہ شاعر فردوسی اور وعدہ شکن سلطان محمود غزنوی فاتح سومنات۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ مشہور و معروف ایرانی شاعر ابوالقاسم حسن فردوسی، جس کا سن 940 عیسوی سے 1020 عیسوی تک ہے، اس نے شاہ نامہ لکھا، جس میں 60,000 اشعاروں کو ہیروں کی لڑی کی طرح پرو دیا تھا۔ اس کا ایک بیٹا جوانی میں فوت ہوا تھا، باقی ایک بیٹی کے جہیز کی خاطر تنگ دست فردوسی سلطان محمود غزنوی کے دربار میں حاضر ہوا، اور سلطان محمود غزنوی نے اسے شاہ نامہ فردوسی لکھنے اور سنانے کے بدلے فی شعر 1 سونے کا دینار دینے کا وعدہ کیا۔ فردوسی کچھ مدت تک روزانہ دربار میں شاہ نامہ سنا کر داد تحسین پاتا۔ جب انعام کا وقت آیا تو سلطان محمود غزنوی نے اپنے وعدے کے مطابق انعام دینے کے بجائے صرف 20,000 درہم کی تھیلی بطور انعام عطا فرمائی۔ فردوسی کا اس کم قدری پر دل ٹوٹ گیا، باہر آ کر حمام میں نہایا، پھر عطاری سے عطر لے کر کپڑوں کو لگایا اور انعام کی تھیلی ان دونوں کو بانٹ دی، اور خالی ہاتھ شہر سے نامعلوم جگہ پر چل دیا۔ کئی سالوں بعد اپنے گھر، جب بیماری آخری اسٹیج پر تھی، اپنے گھر آیا اور سلطان محمود غزنوی کی اس وعدہ خلافی پر اس کی ہجوم شعر لکھے اور جگہ جگہ قصبے قصبے میں سناتا رہا، اور سلطان کی بےزتی ہوتی رہی کہ غلام کا بیٹا غلام بادشاہ بن کر دولت کا غلام بنا رہا۔ اگر وہ غلامانہ تخم تاثیر نہ رکھتا تو یقیناً سخی اور سچا وعدے پورے کرنے والا ہوتا۔ افسوس ایک بے قدر غلام کو علم کی کیا قدر۔ یہ فردوسی کے شعر کا مطلب ہے۔ اس طرح ایسی ہی ہجو زبان خلق میں عام ہوئی، اور بادشاہ کی عزت و توقیر عوام کی نظر میں کم ہوئی۔ شاہ نے غزنی سے انعامی وعدے والے 60,000 دینار اپنے وزیر حسن مہمندی کے ساتھ بھجوائے۔ جب وہ انعامی رقم لے کر فردوسی کے گھر پہنچا تو فردوسی نے انکار کر دیا۔ دوسرے دن پھر شاہ نے رقم بھجوائی تو فردوسی کا جنازہ گھر سے نکل رہا تھا۔ بعد از تدفین یہ دینار فردوسی مرحوم کی بیٹی کو دینے چاہے تو اس نے بھی نہیں لیے، اور کہا، جو دینار میرے باپ کے کام نہ آ سکے اور وہ ایسی قسمہ پرسی اور غریبی کی حالت میں فوت ہوا، ایسے انعام کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمام دینار بادشاہ سلامت کے خزانے میں واپس کر دیے جائیں، ہمیں یہ دینار نہیں چاہیے۔ غریب بیٹی نے غریب شاعر باپ کی عزت کی لاج رکھ لی، جبکہ محمود غزنوی جو فاتح سومنات تھا اور بہت زیادہ سونے ہیرے جواہرات کا خزانہ ہند سے غزنی پہنچایا، اس بادشاہ کو فردوسی جیسے غریب شاعر نے تاریخ میں وعدہ خلاف اور جھوٹا اور خزانے کا لالچی انسان بنا کر تاریخ میں اس کا یہ کردار امر کر دیا، اور بادشاہ غزنوی پر یہ تاریخی داغ سیاہ دھبے کی صورت آج تک موجود ہے کہ یہی اہل علم کسی کو بھی تاج عزت بھی پہنا سکتے ہیں، اور کسی کو بھی تاج رسوائی سے تاریخی رسوائیوں کے غلیظ گڑھوں میں پھینکنے کی بھی قدرتی صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کہ ایسی تاریخی دلچسپ حقیقتیں تاریخ کے خزانوں سے تلاش کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا۔